بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں شکاری تھے، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر دریا میں مچھلیاں آتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی تو اسی کے ساتھ صبر سے اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا تو کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر سے کہو کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر آتی ہے۔ اس کے بعد جب اس کا شوہر واپس آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے جس سے تو غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ خدا کی بندی، خدا سے ڈر، ایمان کی دولت کے بعد یوں کفر کی باتیں کرتی ہو۔ وہ عورت بولی، اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اس طرح نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کروں گا، تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان درہم سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسلی ہوئی۔ اس کے بعد وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا۔ کسی سے اس کی بات نہ بنی تو وہ شہر شہر گاؤں گاؤں کی ہاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کنارے پہنچا اور خدا کی عبادت کرتا رہا۔ رات کو جب گھر واپس آیا تو بیوی نے دریافت کیا، میاں آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کا کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا رحیم و کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے پڑے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر تم نے کل مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور تیسری صبح اس نے ایک یہودی سے کہا کہ تم مجھے مزدوری پر لگا لو۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے مزدوری کرنے لگا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام پر رہا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن تک بادشاہ کی خدمت میں رہا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ تیسرے دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت زیادہ اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ میرے بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو بہت زیادہ اجرت دیتا۔ بس یہ 29 اشرفیاں اس میں سے ایک اشرفی اس لیے کم ہے کہ آپ کا شوہر 10ویں دن نہیں آیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سونار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس اشرفی کی قیمت اس کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر واپس آیا تو عورت نے اسے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں یہودی کے ہاں کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت کر کر کے تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔
جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس میں بادشاہ دو جہاں کا حق اپنے اوپر لازم نہ کر پایا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن اندھیر بالکل نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بندوں کو نوازتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔